ایک مشہور بزرگ تابعی ہیں، ان کے ذہن میں خیال آیا۔ انہوں نے حضرت علی کی بڑی تعریف سن رکھی تھی کہ حضرت علی علم کے شہر ہیں، رب نے بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ ان کے دل میں اس بات کا خواہش پیدا ہوئی، دل میں آپ کی ملاقات کا اشتیاق جاگا۔ آپ نے سوچا کہ میں حضرت علی سے ملاقات کروں۔ ملاقات کی غرض سے حضرت علی کے دارالخلافہ کوفہ میں پہنچے۔ آپ روزے کا وقت تھا، شام کے وقت پہنچے۔ آپ نے افطار کے لیے ایک رئیس شخص تھا، ایک مالدار شخص تھا، جس کے وہاں انواع و اقسام کے رنگ برنگ کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوئے تھے۔ یہ مشہور بزرگ تابعی فرماتے ہیں، میں وہاں پہنچا، میں نے افطار کیا۔ افطار میں دسترخوان بڑا پرتکلف تھا، بڑے اچھی قسم کی غذائیں رکھی گئی تھی۔ افطار کرنے کے بعد یہ مشہور بزرگ تابعی فرماتے ہیں، میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ میں مغرب کی نماز جو ہی پڑھنے گیا، میں نے دیکھا وہاں ایک درویش ہے، وہاں ایک اللہ والا ہے جو اس حالت میں بیٹھا ہے کہ ان کے سامنے میں ایک کٹورا ہے، ایک مٹی کا پیالہ ہے، اس پیالے میں ستو رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے کی تابناکی کا عالم یہ ہے، چہرے سے اتنی شعائیں پھوٹ رہی ہے، نور کی انبار کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ مشہور بزرگ تابعی فرماتے ہیں، جو ہی میں نے اس عظیم چہرے والے کو دیکھا، اس حسین چہرے والے کو دیکھا، اس نورانی چہرے والے کو دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی میں ان کا دیوانہ ہو گیا، ان کا مستانہ ہو گیا۔ میں قریب گیا، میں نے پوچھا، حضور آپ نے بڑا طویل روزہ رکھا ہے، شدت کی گرمی ہے، بھوک بھی شدت کی لگی ہوگی، حضور یہ ستو ہے، یہ خشک حلقوں سے آپ کے اندر جائے گا کیسے؟ حضور آپ ذرا چلیں، قریب میں دسترخوان سجا ہوا ہے، ایک رئیس شخص نے بڑا پرتکلف دسترخوان سجایا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے، اس مشہور تابعی سے عرض کرنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، میں نے دنیا کے انواع و اقسام کے کھانے کو میں نے تین طلاق دے رکھا ہے، میں نے طلاق دے رکھا ہے، مجھے دنیا کے کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مشہور بزرگ تابعی ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کرتے ہیں، حضور لیکن میں آپ کی اس بے کسی پر مجھے ترس آ رہا ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں سے میں دسترخوان آپ کی بارگاہ میں لے آؤں، وہاں سے کچھ کھانے میں لے کے آؤں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، نہیں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ مشہور بزرگ تابعی فرماتے ہیں، میں ان کی باتوں سے ان کا گرویدہ ہو گیا، ان کی باتیں مجھے بڑی اچھے لگنے لگی۔ ابھی انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی حضرت علی ہیں، یہی مولائے کائنات ہے، یہی شیر خدا ہے، یہی حیدر کرار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دسترخوان، اس رئیس شخص کے دسترخوان پر پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس دسترخوان کا سجانے والا، اس دسترخوان کا خازن کون ہے؟ بتایا گیا ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ نے اس نوجوان کو سلام کیا اور پوچھا، آپ ہی اس دسترخوان کے مالک ہیں، آپ ہی خزانچی ہیں؟ وہ نوجوان جن کا چہرہ بھی بڑا حسین تھا، بڑے خوبصورت سے چہرے سے نور ہی نور سراپا پھوٹ رہا تھا، وہ نوجوان عرض کرتے ہیں، جی حضور میں ہی وہ نوجوان ہوں جو اس دسترخوان کو چلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مشہور بزرگ تابعی فرماتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے، یہ ایک درویش جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، خدا کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ اجازت دیں تو ان کی بارگاہ میں کچھ کھانا پیش کر دوں، دسترخوان سے کچھ انواع و اقسام کی چیزیں پیش کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ نوجوان جو اس دسترخوان کے خزانچی تھے، وہ عرض کرتے ہیں، اے نوجوان، اے بزرگ، ذرا یہ تو بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو، تم رہنے والے کہاں سے ہو؟ وہ مشہور بزرگ تابعی اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی ساری آپ بیتی بیان کرتے ہیں۔ جب وہ نوجوان ان کی آپ بیتی سنتے ہیں، وہ خزانچی، وہ خوبصورت نوجوان عرض کرنے لگتا ہے،
اے مسافر، وہ شخص جسے آپ نے مسجد میں دیکھا ہے، وہ درویش کامل جسے آپ نے مسجد میں دیکھا ہے، جسے آپ نے ستو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہی کوئی اور نہیں، وہی علی مرتضیٰ ہے، وہی شیر خدا ہے، وہی حیدر کرار ہے۔ اور یہ سن لیں، یہ دسترخوان جو سجا ہوا ہے، اس دسترخوان سے جو خلق خدا فائدہ اٹھا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس دسترخوان کے مالک بھی مولائے کائنات ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ اور اے مسافر سن لو، میں کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوں۔ انہوں نے یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے، مسافروں کو کھلایا جائے، جو بھی آئے انہیں کھلایا جائے۔ رب نے اپنے نبی کی آل کی یہ شان رکھی ہے، وہ غیروں کو تو کھلاتے ہیں، وہ مسافروں کو تو کھلاتے ہیں، لیکن خود بھوکے رہتے ہیں اور رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ بس میں تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، علی مرتضیٰ جن کی شان یہ ہو، جن کا مقام یہ ہو، وہ غیروں کو کھلائے، وہ مسافروں کو کھلائے، وہ لوگوں کو کھلائے، لیکن ان کی سادگی کا عالم یہ ہے، خود سادگی پر زندگی بسر کر رہے ہوں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہر چیز ہے، ہر نعمتیں ہیں، رب نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اے اللہ کے بندو، رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ رب نے ہمیں بے شمار نعمتیں اس کے محبوب کے صدقے میں عطا کی ہے، اگر ہم نے اس کا نعمتوں کا شکر ادا کیا تو رب تبارک و تعالی ہم پر فضل و کرم کی بارشیں برسائے گا۔ اور آخری بات یہ کہہ رہا ہوں ناظرین کہ اگر رب نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، رب نے آپ کو دولت ایمان سے مشرف کیا ہے، تو تقوی کی دولت آپ کو تب ملے گی، متقی آپ تب بنو گے، رب کے قرب کو آپ تب پہنچو گے۔ قرآن خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے رب تعالیٰ تمہیں متقی کر دے گا، پرہیزگار کر دے گا، رب اپنا قرب عطا کر دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو میرا رب اسے اپنے قریب سے قریب تر کر لیتا ہے۔ تو اے ناظرینو، اب رب نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ ماہ رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا، بخششوں کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم رب کو راضی کر لیں، روزوں کی پابندی کر لیں، تراویح و نماز کی پابندی کر لیں۔ اگر رب نے ہمارے ان عبادات کو، ان اعمال کو، ان نیکیوں کو قبول کر لیا تو بروز حشر رب تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔